محمد صل يا ربي على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها والسلام على من اتبع الهدى أما بعد. حاضرین و سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو کا عنوان حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک کے تعلق سے ایک ایسا عنوان ہے جو نہ صرف آج کی نسل کے لیے اہمیت رکھتا ہے بلکہ ہمیشہ ہر دور اور ہر نسل کے لیے یہ عنوان ایک اہم عنوان رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آئندہ بھی یہ عنوان موضوع فکر و نظر بنا رہے گا، اور وہ عنوان ہے اختیار بشری کا. انسان اس دنیا میں کتنا اختیار رکھتا ہے؟ وہ مجبور محض ہے یا مختار کل ہے، یا اس کے درمیان بعض معاملات میں وہ مجبور ہے اور بعض معاملات میں وہ مختار؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر کتنے معاملات اور کن مسائل میں وہ مجبور محض ہے، اور کتنے معاملات اور کتنے مسائل میں وہ مختار ہے، صاحب اختیار ہے؟ یہ مسائل ہمیشہ فلسفے کی تاریخ میں، فکر بشری کی تاریخ میں اہم ترین مسائل میں رہے ہیں. بزرگ ترین فلاسفہ نے، مفکرین نے، متکلمین نے، حکماء نے، اور یہاں تک کہ فقہاء اور اصولیین نے بھی اختیار اور جبر کے مسئلے پر خوب گفتگویں کی ہیں. فلسفیانہ مسائل میں ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ مشکل ترین مسئلہ یا تو فلسفہ جبر و اختیار کا مسئلہ ہے یا مسئلہ خیر و شر ہے، اور یہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. جو لوگ اہل فن ہیں، اہل نظر ہیں، ان سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ان دونوں مسائل میں آپس میں کیا ربط ہے. لیکن توجہ طلب بات یہ ہے، بعض مسائل وہ ہوتے ہیں جو صرف فلسفیوں کے لیے اہم ہوتے ہیں، عوام سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، عام انسان سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. عام انسان اپنی روزمرہ زندگی میں ان مسائل پر نہ سوچتا ہے اور نہ ان میں مبتلا ہوتا ہے. لیکن یہ وہ مسئلے ہیں خیر و شر کا اور جبر و اختیار کا کہ عوام الناس سے لے کر اور خواص تک، فلاسفہ تک، حکماء تک یکساں طور پر اس کی اہمیت رہی ہے اور آج بھی ہے. ایک عام انسان، کھیتوں میں کام کرنے والا مزدور، بازار میں کام کرنے والا ایک معمولی تاجر، دانشگاہوں میں تعلیم و تعلم سے وابستہ اساتذہ اور خالص علمی تفکر سے وابستہ افراد، فلاسفہ، حکماء، سب کے لیے یہ مسئلے یکساں طور پر اہم ہیں.
یہ اور اس کے علاوہ بعض اور مسائل جنہیں حکمت اور فلسفے کی کتابوں میں خالص عقلی مسائل کے طور پر زیر بحث لایا جاتا ہے، اگر ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات، آپ کے صفات، آپ کے کارنامے، خصوصیت کے ساتھ ہم جہاد کربلا پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عملی مسائل سے لے کر فکری مسائل تک امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی پر گفتگو کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے، یہ تمام مسائل ہمارے لیے اس طرح حل ہو جاتے ہیں کہ کوئی اس میں دشواری اور کوئی مشکل باقی ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ اعجاز سیرت امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ تمام ائمہ، تمام انبیاء، تمام مرسلین اور جو بزرگ مرتبہ صاحبان عصمت اولیاء اللہ ہیں، ان سب کی زندگیوں میں کم بیش یہ تاثیر پائی جاتی ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے علم کلام میں تو یہ بات وضاحت سے کہی بھی گئی ہے کہ نبی کی شخصیت، رسول کی شخصیت تو گویا عقل مجسم ہوتی ہے۔ خارج میں اگر عقل کو مجسم دیکھنا ہو تو نبی ہے، اور داخل میں ہم اپنی ذات میں اگر نبی کو دیکھنا چاہیں تو وہ عقل ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن خارج میں اگر عقل مجسم ہم دیکھنا چاہیں تو بے شک نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ معصومین علیہم السلام عقل مجسم ہیں، پیکر عقل ہیں، اور اس لحاظ سے کلی مسائل عقلی ہوں یا ہماری زندگی کے جزئیات ہوں، ان تمام مسائل پر اس طرح روشنی پڑتی ہے ان کی تابناک سیرتوں سے، ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے، ان کی تقریروں سے، ان کی روش و رفتار زندگی سے اس طرح روشنی پڑتی ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میرے پیش نظر جو مسئلہ ہے، مسئلہ جبر و اختیار، اس وقت ذہن میں آ گیا، میں اسی پہ گفتگو کر رہا ہوں، لیکن کلی میں نے بات بھی عرض کر دی آپ کے سامنے کہ جتنے بھی عقلی مسائل ہو سکتے ہیں، جتنے بھی خالص فکری مسائل اور منطقی مسائل ہو سکتے ہیں، وہ مسائل جنہیں دنیا کی کسی تجربہ گاہ میں زیر تجربہ نہیں لایا جا سکتا، وہ مسائل بھی محسوس و مشہود حد تک حل ہو جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی تابناک زندگی کی روشنی میں۔ آپ ویسے دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ تو وجود باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے، حضرت حق سبحانہ و تعالی کے وجود کا اثبات، وحدانیت کا اثبات، صفات باری تعالیٰ کے مسائل، افعال باری تعالیٰ سے متعلق مسائل، حضرت حق سبحانہ و تعالی سے صدور فعل کس طرح ممکن ہے، یہ وہ پیچیدہ ترین مسائل ہیں جو حکمت، فلسفے اور علم کلام کی کتابوں میں سینکڑوں صفحے جن پر لکھے گئے ہیں، اور پھر بھی بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن پر ہمارے محققین نے، بزرگ ترین محققین نے، بزرگوار علماء نے یہ کہہ کر قلم رکھ دیا ہے کہ قلم انجا رسید و سر بے شکست۔ لیکن ان کی شخصیتوں سے، ان کی روحوں سے معذرت کے ساتھ جنہوں نے اس طرح کی تحریریں لکھیں، میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام یا چہاردہ معصومین میں سے دوسرے معصومین وہ ہیں کہ جن کی تابناک سیرتیں
ان تمام مسائل کا حل پیش کر دیتی ہیں، سیرتیں حل پیش کرتی ہیں، ان کے خطبات نہیں، ان کے دروس نہیں، ان کے اقوال نہیں، ان کی سیرتیں حل پیش کرتی ہیں محسوس حد تک اور مشہود حد تک۔ معقولات کو اگر محسوسات کے پیکر میں دیکھنا ہو تو سیرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو دیکھنا چاہیے۔ مشہور شعر ہے شاعر شباب و شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ اس شعر پر بہت کچھ بحث ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات جو بہت واضح ہے مضمون شعر سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اثبات وجود باری، یہ تصور کہ ہمارا کوئی خالق ہے اور وہ خالق جمیل ہے، حسین ہے، حسن و خیر کا سرچشمہ ہے، یہ اجمالی تصور تو کائنات کے ذرے ذرے سے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، صبح سے بھی ہمیں یہ پیام ملتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ رسول یا نبی کی ضرورت و بعثت اپنی جگہ لازمی ہے، اس کی ضرورت ہے، عقل بشری محتاج ہے نبی و رسول کی، وہ بحث اپنی جگہ ہے اور بہت روشن ہے، اس وقت اس پہ گفتگو کا موقع نہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی یا رسول یا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت، ان مسائل پر وجود خدا اور دوسرے مسائل من جملہ خیر و شر کے مسائل، من جملہ اختیار و جبر کے مسائل، ان مسائل کو محسوس حد تک کس طرح حل کر دیتی ہے۔ اگر اسے دیکھنا ہو تو سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ میں کچھ اشارے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے اور کس زاویے سے اسے حل کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہر انسان ان مسائل سے دست و گریباں ہے، ایک عام انسان سے لے کر ایک فلسفی تک۔ اپنے کو کبھی انسان مجبور سمجھتا ہے، کبھی مختار کل سمجھنے لگتا ہے، کبھی اس دنیا کو شر کا مجموعہ سمجھتا ہے، کبھی خیر محض سمجھنے لگتا ہے۔ تجربات، حوادث، سانحے، واقعات انسان کے نقطہ نظر کو تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً انسان اس ماحول زیست میں مجبور ہے یا مختار۔ اگر اسے دیکھنا ہو تو قیام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، انقلاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیے، اور جبر و اختیار کے موضوع کو سمجھنے کے لیے ہماری اردو زبان کے ایک بہت بڑے شاعر، جنہیں اب بعض حلقوں میں یا بہت سے حلقوں میں، ادبی حلقوں میں ایک عظیم شاعر اور بڑا شاعر نہیں مانا جاتا یا ان کی بڑائی و عظمت پہ سوالیہ نشان قائم کیا جاتا ہے، وہ بحث الگ ہے، لیکن اپنے دور میں، اپنے وقت میں، اپنے دبستان میں شیخ امام بخش ناسخ کی اہمیت کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ وہ زبان کے شاعر سمجھے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے بعض علمی مسائل پر ایسے اچھے شعر کہے ہیں کہ جس میں علمی مسئلے کی علمی جہت بھی بہت حد تک روشن ہو جاتی ہے اور شعریت میں بھی فرق نہیں آتا، شعریت میں بھی کمی نہیں آتی۔ مثلا ناسخ فرماتے ہیں، چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑھنے کو کچھ اختیار لیتا جا۔ اس میں اس نظریے کی جھلک موجود ہے اپنی شاعرانہ دل آویزی کے ساتھ جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین، نہ جبر ہے نہ اختیار تفویض، نہ اختیار کامل، بلکہ امر بین امرین، درمیان میں ایک امر ہے۔ اسی پر ایک اور مجھے یاد آ گئی رباعی مضمون کو سمجھنے کے لیے کہ کتنا ہمیں اختیار ہے اور کتنا جبر۔ غالباً حضرت رزم ردولوی کی یہ رباعی ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے، ہر چند کہ جبر خشت بنیادی ہے، قدرت نے مگر راہ بھی بتلا دی ہے، اٹھے تو دو عالم کو مسخر کر لے، اتنی حد زنجیر میں آزادی ہے۔
یہ تصور کہ ہم اس دنیا میں آزاد ہیں، اختیار رکھتے ہیں، مجبور محض نہیں ہیں، ہماری سوچ، ہمارا عمل صرف ہمارے مادی ماحول کا نتیجہ نہیں ہے، جیسا کہ کارل مارکس اور ان کے مکتب فکر نے کہا ہے، یا دوسرے فلاسفہ نے کہا ہے، دوسرے اسکول آف تھاٹ نے کہا ہے۔ اس چیز کو مکمل طور پر دیکھنا ہو تو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے کارنامے کو دیکھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا ایک طرف اور سرکار سید الشہداء ایک طرف، ایک مملکت، ایک بادشاہت، ایک حکومت، ایک دنیا جبر، ایک دنیا ظلم، اور اس کے مقابلے میں ایک عالم اختیار، ایک دنیا صبر، حسین علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا ظلم کا، جبر کا، اور ایسا مقابلہ کیا کہ نہ صرف اپنے وقت میں سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے ظلم کو پسپا کر کے دکھا دیا، بلکہ اس وقت سے لے کر قیامت تک عزیزان گرامی، نہ صرف میں مومنین اور مسلمین سے گفتگو کر رہا ہوں، بلکہ دنیا کا کوئی بھی انسان کیسے ہی جبر و ظلم کے ماحول میں ہو، اگر اپنی روحانی قوت، اپنے اختیار، اپنی قدرت، اپنی آزادی، اپنی حریت کو سمجھنا چاہے اور دیکھنا چاہے، اور یہ دیکھنا چاہے کہ قدرت نے، دست قدرت نے کیا ودیعت کیا ہے باطن انسان میں، پروردگار عالم نے، خالق نے ہمیں کتنی بڑی آزادی، کتنا اختیار، کتنی قدرت عطا کی ہے، اور ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، یہ درس ہمیں عملاً، فکری لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی صرف اور صرف حضرت سید الشہداء امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے کارنامے میں مل جاتا ہے، کہ ایک دنیا ایک طرف، اور سرکار سید الشہداء نے اس وقت بھی مقابلہ کیا ظلم و جبر کا، اور قیامت تک وہ شمع روشن کر دی، وہ چراغ جلا دیا، وہ راستہ دکھا دیا، وہ دروازہ کھول دیا کہ انسان ہمیشہ جب بھی کسی جبر اور ظلم کی فضا میں سانس لینے پر مجبور ہوگا تو وہ حسین علیہ السلام کے انفاس قدسیہ کی برکت سے قوت اور توانائی بھی پائے گا۔ اور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، کبھی میں نے مفصل ایک مقالے کی شکل میں لکھی تھی یہ بات، آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کہ امام حسین علیہ السلام کو دنیا کا مظلوم ترین شخص کہا جاتا ہے۔ اس میں شک بھی نہیں کہ امام علیہ السلام مظلوم ترین شخص ہیں، مگر ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ شجاع ترین ہستی ہے، وہ شجاع ترین ذات ہے امام حسین علیہ السلام کی، کہ قیامت تک دنیا کے جتنے ظالم اور جابر حکمراں ہیں، ان کے قدموں میں صرف نام حسین سن کر لغزش اور لرزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اختیار بشری کو، انسان کتنا مختار ہے، کس طریقے سے اپنی آزادی، اپنے عقائد، اپنے افکار، اپنے عمل، اپنی راہ و روش، اپنی سیرت کی حفاظت کر سکتا ہے، کہ نہ صرف اس کی زندگی تک اس کی سیرت باقی رہے، جب تک یہ حیات طبیعی، حیات مستعار، حیات ظاہری اسے حاصل ہے، جب تک یہ سانس چل رہی ہے اس وقت تک ہمارا عمل ہے، ہماری فکر ہے۔ لیکن امام نے یہ فرمایا کہ نہیں، اس سلسلے کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی قیامت تک انسان اپنی روش، اپنی رفتار، اپنے افکار، اپنے عقائد، اپنے نظریے، اپنی آزادی کو باقی اور محفوظ رکھ سکتا ہے، اور اس طرح باقی اور محفوظ رکھ سکتا ہے کہ اس کا عمل اس کی ذات تک، اس کے اعضاء و جوارح تک محدود نہیں ہوگا، پوری دنیا اسی کے عمل کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گی، ہر شخص اس کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا، ہر انسان اس کے افکار کو اپنائے گا، ہر بشر اس کے عقائد کو اپنائے گا،
ہر آزاد انسان اپنی آزادی کے ساتھ اسے اختیار کرے گا، کسی جبر کے ساتھ نہیں۔ آج دنیا حسین علیہ السلام کو آزادانہ اختیار کرتی ہے۔ دنیا نے جبر کے ذریعے سے چاہا کہ ہم حسین کو بھلا دیں، انسان آزادی کے ساتھ حسین کو قبول کر رہا ہے۔ یہ ہے اعجاز امام حسین علیہ السلام کا، آپ کی شخصیت کا، آپ کے کردار کا۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی اس شخصیت کو اپنی فکر کا، اپنے مطالعے کا محور اس طرح بنانا چاہیے کہ ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں اس کے پربرکت ثمرات حاصل کر سکیں اور دنیا میں ان ثمرات کو پیش کر سکیں۔ اور جب انسان اس راستے میں قدم اٹھاتا ہے تو خود روح حضرت سید الشہداء علیہ السلام اس کی کمک کرتی ہے، اس کی نصرت کرتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے، امام کی طرف سے توفیق شامل حال ہوتی ہے، اور امام علیہ السلام کی شفاعت سے حضرت حق سبحانہ و تعالی رب ذوالجلال کی طرف سے توفیقات اور برکات ہماری زندگی میں شامل حال ہوتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔